بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں DPN TV. اور سب سے پہلے جو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے پاک فوج کے کیپٹن سعد اور ان کے ساتھ عرفان جو شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت پر بہت ہی زیادہ غمزدہ بھی ہیں اور پوری قوم کو فخر بھی ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج جو ہے، کوئی بھی محاذ ہو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس ملک پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے. تو ہم ان کی فیملیوں کے ساتھ بھی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد کیونکہ سیاست کے اتار چڑھاؤ اور بہت زیادہ ہلچل اور سنسنی اور جو وہ خط والا سلسلہ ہے جس کو میں نے آج سے 3 سے 4 دن پہلے ڈسکس کیا، جس دن عمران خان صاحب کا خطاب ہی ہوا، اور اس کے بعد وہی چیزیں باہر آ رہی ہیں جو میں نے اپنے پہلے ہی پروگرام میں آپ کو سارا کچھ بتا دیا تھا. اور آج پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسے اپنی سپیچ میں دہرایا اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کا بھی اعلامیہ سامنے آ گیا اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی سنگین نوعیت کے یہ جو جس طرح سے دھمکی آمیز ہے، اور یہ عمران خان کی ذات کو نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ہے اور پاکستان کو ہے اور پاکستان کے آنے والے مستقبل کو ہے. اگر عمران خان چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ہم اسی طرح غلامی اور امریکہ کی ایک آواز پہ ہم لوگ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور ہماری ہسٹری پڑی ہے کہ جس طرح سے ہم ان کے حوالے کرتے رہے، رمزی یوسف سے لے کے پھر عافیہ صدیقی لے لیں آپ، اور جو یہاں سے وہ لے گئے اور وہ پھر کبھی واپس بھی نہ آئے، اور ان کو جس طرح انہوں نے مارا اور ان کا ہم نے ایک پکڑا ریمنڈ ڈیوس اور وہ کس طرح لے گئے. تو یہ ایک ہسٹری ہے کہ وہ کس طرح ہمیں غلام اور نوکر سمجھتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں اور یہ پورے جو ہیں ان پہ پیرا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہم آزاد قوم بن کے جئیں. اور ان کا بڑا اچھا تھا کہ آزاد قوم یا آزاد خارجہ پالیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری کسی کے لیے مخالفت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم فیصلے اپنے خود کریں، ہمیں سب سے دوستی بھی رکھنی چاہیے، لیکن کم از کم جب ہم اپنے فیصلے کریں گے تو پھر دوسرے ملک بھی ہماری عزت کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں. اور اب ہم آ جاتے ہیں کہ عدم اعتماد کا کیا ہوگا، اور پوری قوم ابھی بھی اسی جان میں ہے. تو میں 48 گھنٹے جو ہیں انتہائی اہم ہیں اور اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ عدم اعتماد اور پھر وہ 200 ممبر ہو گئے تو وہ آپ ہر چیز بھول جائیں، آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور میں نے کل اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ عدم اعتماد نہیں ہوگی. تو آج پھر میں یہ دہراتا ہوں کہ آپ کو کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے گی، اور آپ دیکھیں لمحہ بلمحہ جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو نئی چیز ملے گی. اور وہ آج وہ خط جو ہے وہ تسلیم ہو گیا ہے، جو خط کے متعلق اپوزیشن اور مختلف لیڈرز کا کہنا تھا کہ یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، لیکن وہ خط سچا ہے کیونکہ پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور جو مختلف وزراء ہمارے اور کابینہ اور اس کے بعد بیوروکریسی کے اور بہت ساری چیزیں شامل تھیں، اور سب نے اعلامیہ جاری کیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ ایک کھلے عام جو ہے ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے اور سخت رد عمل کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ تو اب اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ خط ہے، اور ہم نے آپ کو وہ خط پہلے ہی بتا دیا تھا. آج پرائم منسٹر نے بھی مودی صاحب کا نیپال کا تذکرہ کیا، جو ہم نے آپ کے پروگرام میں بتایا کہ ہوٹل میں ملاقات بھی ہوئی تھی. پھر ہم نے آپ کو چائنا اور پورا بتایا تھا کہ رشیا کے جانے پر وہ ساری ناراضگی اور وہ ساری چیزیں آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی زبان سے. تو میرا وہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں جس دن عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اور انہوں نے خط باہر نکالا تھا، اسی دن میں نے اپنے پروگرام میں سارا ہی خط کے بارے میں بتا دیا تھا. آپ وہ میرا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لنک اور یوٹیوب پر وہ پڑا ہے
جس میں میں نے خط کے متعلق ہی کہا ہے، اور وہ سیچرڈے کا ہے، ہفتے کی رات کا میرا پروگرام ہے، آپ ضرور دیکھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور اب یہ جو پوزیشن بن گئی ہے، اس میں ابھی بھی کہوں گا کہ آپ دیکھیں گے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح آپ کو نئی چیز ملے گی، اور وہ 24 گھنٹے نہایت اہم ہے، اور آپ دیکھیں گے 2 دن میں بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ اور آخر میں میرا جس طرح میسج ہوتا ہے کہ پاک فوج ہم ہیں، پاک فوج پاکستان ہے، پاک فوج کے ساتھ سٹینڈ کریں، پاک فوج کی خیر مانگیں، پاک فوج اس ملک کو انشاءاللہ بہترین سمت کی طرف لے کر جائے گی، اور اس ملک میں کوئی بھی دہشت گردی یا ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے غیور قوم ہے، اور ہمیشہ ایک بن کے رہے گی، اور بتائے گی پوری دنیا کو کہ پاکستانی قوم اور مسلمان قوم کس طرح قوم بن کے سامنے آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی منازل بھی طے ہوں گی۔ اللہ پاک شہر فیصل آباد میں بھی رونقیں رکھے، شہر فیصل آباد کو آباد رکھے، اور شہر فیصل آباد میں خوشحالی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔